ہمارے بھائی محترم نظامی صاحب کی، بالخصوص آپ کی اور قبلہ پیر صاحب آپ کی، شاہ صاحب کی توجہ چاہوں گا اس شعر پہ۔ یہی شعر جان ہے پوری آج کی گفتگو کی، آج کی پوری محفل کی۔ وہ کیا؟ یہ شان تمہاری ہے آقا یا رسول اللہ، یہ شان تمہاری ہے آقا، تمہیں عرش بری تک پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب، لیکن ذیشان نبی ہے سب، لیکن ذیشان نبی ہے سب، لیکن معراج کا دولا کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول۔ اور عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ عقیدہ کیا ہے؟ ہو جائے اگر ایک چشم کرم، جو چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے۔ آپ نے بہت پیارا پریڈ کیا، اب اس کو بالکل سادہ کر دیں، بالکل اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سادہ کر دیں، بالکل گونج ختم کر دیں۔ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری
روحانی معزز اور معتبر شخصیات جو آج کے اس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی علمی فکری اور روحانی نشست میں تشریف لائے، دعا ہے مالک کائنات آپ سب کو ایک ایک قدم چل کر آنے کے بدلے دنیا و آخرت کی ہزارہ نعمتوں سے اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ گفتگو بہت طویل نہیں ہے، بڑی مختصر، ہم چونکہ دیہاتوں کے ماحول کو جاننے والے اور سمجھنے والے، مگر ایک ایک جملہ آپ کے لیے قیمتی ہوگا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم المقام قاری محمد عزیز الرحمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم، مسجد کی انتظامیہ، جملہ اہل محلہ کے احباب جنہوں نے مل کر اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ مالک کائنات اس کاوش پر انہیں دنیا و آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میری خوش نصیبی ہے، مجھ پر کاش کہ وہ پابندی کی تلوار نہ لٹکی ہوتی تو میں بہت سارے جملے کہتا، مگر صرف اس لفظ کے ساتھ میری خوش نصیبی کے آل نبی اولاد علی کی زیر صدارت، ان کے زیر سایہ بیٹھ کر میں چند کلمات بارگاہ تاجدار کائنات میں بطور عدیہ نوکری پیش کرنے لگا۔ میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 11واں پارہ ہے اور سورہ یونس اس کی آیت نمبر 58 پنجابی وچ 58، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک اعلان فرما دیں۔ کیا فرمایا؟ آپ ایک، سارے بولیے ذرا، آپ ایک اعلان فرما دیں۔ باری تعالیٰ اعلان کیا ہے؟ اللہ نے آگے اعلان بتایا، یہ اعلان ہے۔ اب وہ اعلان کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بتا دے، کیا؟ ان کو بتا دے بفضل اللہ و برحمتہ، کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو اس فضل اور رحمت کے ملنے پر کیا کیا کرو؟ فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس رحمت اور فضل کے ملنے پر تم خوب خوشیاں منایا کرو۔ بولی خوب خوشیاں منایا کرو۔ یہ حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا، لفظ پہ دھیان رکھنا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کیا ہے؟ حکم ہے۔ بولیے کیا ہے؟ حکم ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کیا کرو؟ اونچا بولیے، کیا کرو؟ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، بولتے جائیے، وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، فلاں عمل کرو، روزے رکھو، فلاں کام کرو، جیسے دیگر احکامات تھے اسی طرح فَلْيَفْرَحُوا بھی اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح فَلْيَفْرَحُوا بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو مولا کا حکم آ گیا کہ خوشی مناؤ۔ باری تعالیٰ نماز کے اجر کا پتہ ہے کہ تو بدلے میں کل قیامت والے دن اعلان فرمائے گا کہ جا تو نمازی رہا ہے تیرے لیے جنت کا اعلان، تو روزے رکھتا رہا ہے تیرے لیے جنت کا اعلان، فلاں عمل کرتا رہا ہے جنت کا اعلان۔ باری تعالیٰ بتا تو صحیح فَلْيَفْرَحُوا کا بدلہ کیا؟ یاد ہے بھائی، باقی اعمال تو بتاتا رہا، ہم کرتے رہے، تو صلہ بتاتا رہا، تو دیتا رہا، بتا فَلْيَفْرَحُوا تیرے نزدیک کیسا عمل ہے، کتنا پسندیدہ عمل ہے، کس معیار کا ہے؟ اللہ رب العزت نے فوراً جواب دیا۔ فَلْيَفْرَحُوا جب سوال کیا تو اللہ نے فرمایا هُوَ خَيْرٌ، یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے، اتنا اعلیٰ عمل، فرمایا سراسر خیر اور بھلائی والا عمل ہے۔ سراسر خیر اور، اونچا بولیے، سراسر خیر اور باری تعالیٰ پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کا معیار تو ہوگا، کیونکہ ہر عمل کسی دوسرے عمل کے برابر نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، کوئی ایک عمل کسی دوسرے عمل کے برابر، بھائی جب ایک شخص کسی دوسرے کے برابر نہیں ہے تو عمل کیسے برابر ہوگا؟ قرآن نے اعلان کر دیا، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے بعض کو بعض پر، اونچا بولیے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو اس کا مطلب ہے اگر شخصیات میں، انسانوں میں آپس میں کوئی برابر نہیں تو ان کا کیا گیا عمل بھی برابر، بولیے کیا گیا عمل بھی برابر نہیں۔ تو باری تعالیٰ بتا تیرے نزدیک یہ کتنا اعلیٰ عمل ہے۔ اب اللہ نے یہ بھی جواب دے دیا، جہاں جہاں انسان کے ذہن میں اشکالات آنے تھے، خدشات آنے تھے، اللہ ساتھ ساتھ وہی لفظ بتا کے جواب دیتا رہا۔ فرمایا مما یجمعون، یہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو، خواہ وہ مال کی شکل میں ہو،
کیا اعمال کی شکل میں ہو؟ بولیے کیا مال کی شکل میں ہو یا مال کا شکل ہے؟ مال کا تعلق ہے دنیا سے، اعمال کا تعلق ہے، اونچا بولیے نا جس کا اس بات کے تیقن ہے وہ بولے گا مال کا تعلق دنیا سے، اعمال کا تعلق آخرت سے۔ اللہ نے دونوں کو جمع کر کے فرمایا تم ساری زندگی یہ بھی جمع کرتے رہو، یعنی مال بناتے رہو، بیت بیس بناتے رہو، جائیداد بناتے رہو، کوٹھیاں کارے بنگلے خریدتے رہو، اور ادھر نمازیں پڑھتے رہو، سجدے کرتے رہو، تلاوتیں کرتے رہو، صوم و صلات کے پابند رہو۔ یہ دونوں اعمال اور مال کو جمع بھی کر لو، فرمایا ان دونوں سے بہتر ہے کہ میری رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی منایا کرو۔ میری رحمت اور فضل کے ملنے اچھا آپ میں سچی بات ہے مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنا شاندار مجمع ہوگا، مجھے اتنی توقع نہیں تھی۔ جیسے آپ کے گاؤں کا نام ہے نا بمبا والا، ایسے مجمع بھی بمبا والا، ایسے مجمع بھی۔ تو آپ کی محبتیں اپنی جگہ، مگر میرا وقت بچانے کے لیے تھوڑا سا ناروں سے گریز کریں کیونکہ محدود ہے میرے پاس وقت۔ تھکنے میں نہیں لگا، آپ پسینہ دیکھے میں گیلا ہو رہا ہوں، پیاس مجھے خطاب کے دوران نہیں لگتی، ٹینشن فری ہو کے ساری توجہ میری گفتگو کی طرف رکھنی۔ اب اللہ رب العزت نے مضمون شروع کیا، پہلا لفظ تھا لفظ کل۔ کیا تھا بولیے؟ لفظ کل۔ حالانکہ اس پوری آیت میں جو اللہ کا اصل مدعا اور مضمون تھا وہ تھا فضل اور رحمت۔ بولیے کیا تھا؟ فضل اور رحمت۔ اعلان کیا تھا کہ فضل اور رحمت ملے تو کیا کرو؟ مائک بھائی رکھ دیں اور بیٹھ گئے۔ اب میں نے کہا ہلنا جلنا نہیں، پانی شانی چائے یہ وہ کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں یہ جملے اپنے ضائع نہیں کروانا چاہتا، یہ بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں۔ توجہ، اللہ نے فرمایا کل، میرے محبوب تو اعلان فرما دے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو کہا اعلان تو فرما دے، جبکہ جو اصل اعلان تھا وہ تھا فضل کا اور سارے بولیے فضل کا اور رحمت کا۔ آپ دیکھیے نا ذرا کہ اصل اعلان تو فضل اور رحمت کا ہے، مگر اللہ مضمون فضل سے شروع نہیں کر رہا، نہ رحمت سے شروع کر رہا۔ میں تو سفر کر کے آیا ہوں تو میں نظامی صاحب کو آ کے کہوں کہ نظامی صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، تو میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے۔ یہ جو میں نے اتنی لمبی رام کہانی سنائی ہے، اچھا نہیں تھا میں سیدھا کہتا کہ مجھے کھانا کھانا ہے۔ انہیں سمجھ آ جاتی ہے نہیں؟ بولیے سمجھ آ جاتی؟ یہ سمجھ جاتے کہ سفر بھی کیا ہے طویل اور صبح کے نکلے ہوں گے، سفر بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ یہ آخری جملے میں سارا مضمون سمجھ جاتے۔ اب آیت کی طرف پلٹ آئیں اس مثال کے بعد۔ اب اصل مضمون تو تھا فضل اور رحمت کا، تو جب مضمون ہی اصل فضل اور رحمت کا تھا تو کیا ضرورت تھی جا کے کل سے شروع کرنے کی؟ جانتے رہیے گا، جانتے مضمون رب شروع ہی کرتا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ بس مجھے بتائیے یہ جملہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ میرا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ، جملہ مکمل ہے یا نہیں؟ بولیے سارے مکمل ہے نا؟ مضمون بھی مکمل ہے۔ تو باری تعالیٰ تمہیں مضمون جب جملہ یہاں سے شروع کر کے سمجھ آ رہا تھا، کیا ضرورت تھی جا کے لفظ کل سے آغاز کرنے کی؟ اب سننا، رب ساتھ ساتھ توحید بھی سمجھا رہا۔ اللہ نے فرمایا سنو، مجھے بھی خبر ہے کہ اصل مدعا میرا یہی تھا، مگر سنو چونکہ فضل اور رحمت کا اعلان ہے، تو چونکہ جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا میں جانا جاؤں، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، لوگ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے، میرے حضور جھکے، مجھے مالک مانے، مجھے رازق مانے۔ میں نے اپنے تعارف کے لیے جب اعلان کرنا چاہا تو تب یوں نہیں کہا تھا هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، میں نے تو تب بھی مضمون یہ شروع کیا تھا محبوب کل تو فرما دے هو اللہ احد، وہ
بھی کل کے بغیر، توجہ توحید سمجھا رہا، تب بھی کل کے بغیر نہیں کہا تھا، میں نے تب بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا محبوب یہ اعلان ہے میری وحدانیت کا، میری توحید کا، مگر تو فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو، جب میری معرفت کی بات آئے اور میں اپنے تعارف کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور وسیلے کے بغیر بات نہ کروں، فرمایا کہ کیسے ممکن ہے کہ جب میری معرفت کی بات آئے، میری توحید کی بات آئے تو لفظ کل کے ذریعے کروں، اور رحمت اور فضل دینے کی بات آئے تو کل کو ہٹا دوں؟ فرمایا نہیں، رحمت اور فضل اسی کو ملے گا جو کل کے واسطے اور وسیلے سے آئے گا، جو کل کو چھوڑ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اقدس کو چھوڑ کے میری رحمت اور میرے فضل کا حقدار اور طلبگار بن کے آئے گا، وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، میری رحمت اور میرے فضل کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ فضل اور رحمت کا حقدار۔ اب میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں ایک جملہ دینے لگا، توجہ، یہ جو کل ہے نا اسے اتنا ہلکا نہ لو، یہ جو کل ہے نا دو حرفی کاف اور لام، اس کل کو اتنا ہلکا نہ لو، یہ جو کل ہے نا یہی تو کل ہے۔ بولیے کیا ہے؟ یہ جو کل ہے یہی تو، بولیے یہی تو کل ہے۔ اللہ نے مضمون اسی لیے اس سے جا کے شروع کیا جو خدا کی بھی معرفت کا سبب بنا۔ اللہ نے آگے، اب میں تیزی سے جا رہا ہوں اس مضمون پہ، اللہ کی عزت کی قسم اللہ کا اتنا کرم ہے، چاہوں تو لفظ کل پہ ساری رات لگا رہا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر علم لینے کی خیرات اتنی ہے کہ لفظ کل پہ ہی مضمون مکمل ہو جائے، مگر علم جھاڑنا مقصد نہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو دینا مقصد ہے۔ تو اللہ نے اگلا لفظ استعمال کیا، فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ جب تمہیں میرا فضل ملے اور اونچا بولیے ذرا، فضل ملے اور میری رحمت ملے تو کیا کیا کرو؟ خوشیاں منائیں۔ اب توجہ، یہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے، اس پہ ایک ہی تفسیر کوٹ کرتا، ایک ہی، تاکہ وقت بچے، اور فضل کو الگ نہیں لیتا، رحمت کو الگ نہیں لیتا، دونوں کو اکٹھا لے کے چلتا تاکہ وقت بھی بچے، مضمون بھی مکمل ہو جائے۔ اب فضل کیا ہے؟ مفسرین نے، علماء نے لکھا، کسی نے لکھا فضل سے مراد ایمان ہے، فضل سے مراد ایمان ہے، کسی نے لکھا فضل سے مراد ہدایت ہے، کسی نے لکھا اسلام ہے، کسی نے لکھا دین ہے، کسی نے لکھا نور ہے، کسی نے لکھا ہدایت ہے، کسی نے لکھا صراط مستقیم، ہر کسی نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ رحمت کی بات آئی تو یہی کہا اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ یہ تفسیریں ہوئی جا کے 1200 1300 1400 سال بعد جا کے، یہ تفسیریں ہوئی 1200 1300 1400 سال بعد جا، چونکہ یہ بعد میں ہوئی ہیں، ان کو دیکھیں گے بھی بعد میں، ان کو دیکھیں گے بھی۔ ہم قرآن کے پہلے مفسر کی تفسیر پوچھتے ہیں، قرآن کا پہلا مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ فضل سے مراد کیا ہے اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رحمت سے مراد بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا خدا کا فضل بھی میرا محبوب، خدا کی رحمت بھی میرا محبوب ہے۔ اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے۔ کوئی بات ایسا یہ کہے گا جو شیخ خطابت میں کہہ گئے، نہیں، میں قرآن کے بغیر بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ تعلق منہج القرآن سے، میری ساری گفتگو قرآن سے ہوگی، قرآن سے ہو۔ محبت مصطفیٰ بھی قرآن سے، عظمت مصطفیٰ بھی قرآن سے، نسبت رسالت بھی قرآن سے، توحید بھی قرآن سے، آقا جو جہاں کا میلاد بھی قرآن سے، سارا کچھ قرآن سے ہے۔ مگر ایک ایک جملے کا دھیان رکھنا ہے
جب یہ اللہ نے فرمایا کہ فضل بھی مصطفیٰ، رحمت بھی میرا محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو سوال پیدا ہوا کہ دلیل کیا ہے؟ اور دونوں پہ ایک قرآن کی آیت کوٹ کر دیتا ہوں۔ جب فضل کی بات آئی تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن نے کہا اگر تمہیں میرا فضل نہ ملتا اور میری رحمت نہ ملتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم سارے شیطان کے پیروکار بن جاتے، إِلَّا قَلِيلًا، سوائے چند لوگوں کے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کہڑے خوش نصیب ہیں؟ مفسرین نے لکھا اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے، ان کے سوا تم سارے گمراہ ہو جاتے اگر تمہیں میرا فضل اور میری رحمت نہ ملتی۔ اور جب رحمت کی بات آئی سورہ الانبیاء 70واں پارہ آخری رکوع اٹھائیے، قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب حاضرین کی احتشام، اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے۔ ایک تو یہ فضل اور رحمت ہے نا، اللہ نے ایک اور رحمت کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا ہے، سبحان اللہ کہیں تو سنا دیتا ہے۔ قرآن نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت ساری کائنات پر وسیع ہے، یعنی ساری کائنات کو اپنے احاطہ قدرت میں لیے ہوئے۔ تو باری تعالیٰ اگر تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ ساری کائنات کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے تو بتا تو صحیح، اگر تیری رحمت کو ملنا چاہیں، اس کی سنگت میں جانا چاہیں، اس کی صحبت میں جانا چاہیں، اس سے دوستی کرنا چاہیں، چند گھڑیاں اس کے قرب میں گزارنا چاہیں، تو مولا بتا پھر تیری رحمت کو کیسے تلاش کریں، وہ کہاں نظر آتی ہے؟ وہ فرماتا ہے جب رحمت کو بنایا تو بنا کر ساری کائنات میں پھیلا دیا، اب دریاؤں کے پانی کی روانی کو بھی دیکھو گے تو میری رحمت کی جھلک نظر آئے گی، پھلوں سے لگے ہوئے درختوں کے پھل کو دیکھو گے تو لہلہاتے کھیت میں بھی میری رحمت کی، بولیے صاحب، میری رحمت کی جھلک نظر، بلند و بالا پہاڑوں پر لگے ہوئے پھلوں کے باغات کو بھی دیکھو گے تو میری رحمت کی جھلک نظر آئے گی۔ دن کو نکلنے والا سورج جو سارا دن تمہیں اپنی روشنی سے، اپنے چمک سے، اجالے سے، خوراک سے تمہیں سیراب کرتا ہے، اس سورج کو دیکھو گے تو میری رحمت کی جھلک نظر آئے گی۔ رات کی تاریکی میں چمکتا ہوا 14ویں کا چاند، اس کے حسن کو دیکھو گے تو اس کے حسن کی رعنائیوں میں میری رحمت کی جھلک نظر آئے گی۔ توجہ، تو باری تعالیٰ اگر تیری رحمت ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہے تو بتا اگر رحمت کو پانا چاہیں تو کیا کبھی سورج کے پیچھے بھاگے، کبھی درختوں کے پیچھے بھاگے، کبھی دریا کے چلتے پانی کے پیچھے بھاگے؟ ہم تو تیری رحمت کو ملنا چاہتے ہیں، اس کے قرب میں رہنا چاہتے ہیں۔ جواب آتا ہے رحمت کو بنایا، بنا کر پھیلایا، پھیلا کر کائنات کو سجایا، کائنات کو سجایا، جب اس ساری رحمت کو سمیٹا اور سمیٹ کر ایک جگہ پر جمع کیا تو وجود محمد مصطفیٰ بنا دیا۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، برکتیں آپ کو نصیب ہو۔ توجہ کیجیے، یہ وہ رحمت ہے۔ فرمایا جب اس ساری رحمت کو پھیلایا تو کائنات کی رنگینیاں اور حسن بنا دیا، کائنات کو جمع کیا تو وجود محمد مصطفیٰ بنا۔ آپ میں سے ہر کوئی سوچ تو رہا ہوگا کاش ہم اس رحمت کے سائے میں چلے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں اس رحمت کے قرب میں جانا؟ چاہتے ہیں تو آؤ مل کے آقا کی بارگاہ میں یہ صدا لگا دیتے ہیں کہ اپنی رحمت
بڑا ساتھ دیا ہے قرآن سے یہ بات طے ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ خدا کا فضل بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور خدا کی رحمت بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اب اگلی بات بڑی اہم ہے اور یہ تحفہ دے رہا ہوں علماء کو تحفہ دے رہا۔ کیا اللہ جب اپنا فضل کسی کو دیتا ہے یا اپنی رحمت کسی کو دیتا ہے اس نے دیا ہے یا نہیں آپ کو؟ بولیے۔ قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ محبوب میرا تھا دے تمہیں دیا۔ بولیے کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ جانے کس طرح کیا ہے یہ گوارا حق نے، محبوب اس کا تھا دے ہمیں دیا، دے بولیے ہمیں دیا۔ تو کیا ایسے ہی دے دیا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ نہیں، اس کا ایک قاعدہ ہے، اس کا ایک اصول ہے، ایک کلیہ ہے کہ وہ جب رحمت دیتا ہے، اتارتا ہے، بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے، کسی کو تحفہ دیتا ہے تو ایسے ہی رحمت اور فضل نہیں دے دیتا۔ تو کیا کرتا ہے وہ اس رحمت اور فضل کے دینے سے پہلے ایک خاص قسم کا پہلے ماحول بناتا ہے۔ یہ بات علماء کے لیے میں اسی لیے کہہ رہا تھا بالکل نئی ہے۔ وہ خاص قسم کا کیا کرتا ہے؟ پہلے نشانیاں ظاہر کرتا ہے، آثار ظاہر کرتا ہے، ماحول بناتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بارش اللہ کی کیا ہے؟ اونچا بولیے کیا ہے؟ تو کیا خیال ہے وہ اچانک آ جاتی ہے یا اس کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں؟ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بادل سایہ کرتا ہے۔ آپ ابھی کسی بچے کو باہر بھیجے نا اٹھا کے، کہے جا آسمان کی طرف دیکھ کے بتا وہ رحمت آئے گی بارش کی شکل میں، وہ دیکھے گا کہے گا نہیں آئے گی۔ آپ کہیں تیرے پاس کوئی دوربین ہے، تو کچھ سائنسدان ہے، کچھ تجربات کیے ہیں، یا تیرے پاس کوئی علم ہے؟ وہ کہے گا نہ تجربات ہیں نہ سائنس پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں، مجھے صرف اللہ کے اس اصول اور قاعدے کا پتہ ہے۔ اللہ کے اس اصول اور بولیے قاعدے کا پتہ۔ وہ اصول اور قاعدہ کیا ہے کہ جب بارش کی شکل میں رحمت اترتی ہے تو پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، 10 بھی دن کے بجے ہو، 9 10 11 12 1 2 3 4 یہ ٹائم بھی ہو، تو بعض دفعہ جب بادل سایہ کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے رات چھا گئی۔ ایمانداری سے بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو وہ جو ماحول بن رہا ہے وہ ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، آندھی طوفان کا چلنا، بعض دفعہ تیز اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے، رات کا وقت ہو تو دن کا وقت ہو سورج غائب ہو جاتا ہے، رات کا وقت ہو اور چاند اور ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ گویا کہ اس بارش کے آنے سے پہلے ماحول بنا رہے ہوتے ہیں۔ توجہ کیا کرتے ہیں؟ ماحول بنا رہے ہیں۔ اب بس اسی مثال کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، اسی کے گرد میرا مضمون آگے چلے گا۔ وہ کیا کہ جب کائنات کی ایک چھوٹی سی رحمت نے آنا تھا تو اللہ نے ایسے ہی نہیں بھیج دی، پہلے حالات بنائے، ماحول بنایا، آثار ظاہر کیے، نشانیاں ظاہر کی۔ جب کائنات کی سب سے بڑی رحمت نے آنا تھا اللہ نے زمین پہ ماحول بعد میں بنایا۔ رب نے 1.25 لاکھ نبیوں کو جمع کر کے عالم ارواح میں مصطفیٰ
کی آمد کے لیے ماحول پہلے بنایا۔ آپ اٹھائیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اللہ نے بیان کیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کچھ جوش خطابت میں کہہ رہا، میں پھر قرآن کی آیت پڑھنے لگا اور آپ کو بھی پیغام دے رہا، یہاں سے نیت کر لیں کہ گفتگو کرنے والا وہ بٹھائیں جو تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے۔ ادھر ادھر کے قصے کہانیوں والا وقت گزر گیا ہے، چھوڑ دیں۔ اہل سنت اس لیے تو پیچھے رہ گئے، اس لیے تو بدنام ہو گئے، ہم نے قصے کہانیوں پر اپنا سارا تکیہ کر لیا۔ ارے نہیں، اللہ نے وہ جو تم دائیں بائیں سے ڈھونڈتے ہو سارا کچھ تو قرآن میں رکھ دیا، اور ساتھ فرما بھی دیا وَتَفْصِيلًا كُلِّ شَيْءٍ، میں ہر چیز کی تفصیل میں نے قرآن میں رکھی۔ اب ذرا توجہ کرنا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اب میں اپنا مضمون یہاں چھوڑنے والا ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ میں بڑا شارٹ مضمون بیان کروں گا، آپ کے ادھر والے 12 تو بڑے دور ہے نا، میں آپ کے بھی 12 بجنے سے پہلے چھوڑ دوں، بلکہ مجھے امید ہے کہ 12 بھی دور ہیں، آپ کے 10-11 بھی نہیں بجنے دوں گا، اور ابھی آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ 11:45 ہو گئے ہیں، بس 12 کے قریب پہنچ کر میں چھوڑ دوں گا۔ اب دھیان رکھیے گا جو اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن نے کہا وَإِذْ، یہ لفظ بڑا توجہ طلب ہے، یہ جو لفظ وَإِذْ ہے، اب پھر علماء کو متوجہ کر رہا ہوں، وَإِذْ لفظ جو ہے اس کے اندر علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک فعل ہوتا ہے، چھپا ہوا فعل، جسے کہتے ہیں فعل محذوف اذکر، کیا فعل محذوف چھپا ہوا فعل اذکر، جس کا معنی ہوتا ہے یاد کر۔ کیا معنی ہے جس کا؟ یاد کر۔ اور قبلہ شاہ صاحب یہ یاد کرنے والی جو بات ہے نا، یہ کسی کو بندہ مستقبل کے بارے میں نہیں کہتا کہ یاد کر ہم 2 سال بعد سعودیہ جائیں گے، نہیں، 2 سال بعد جائیں گے یاد کر، بندہ کہے گا یہ کیسا جملہ بول۔ اگر کہا جائے کہ 2 سال پہلے ہم حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری پہ یاد کرو ملاقات پہ ملے تھے، یاد کرو، تو بندہ سمجھ جائے گا ہاں یہ بات ماضی کی، بولیے یہ بات ماضی۔ اب اللہ اپنے محبوب کو خطاب کر رہا خطاب اور فرما رہا ہے وَإِذْ، میرے محبوب یاد کر، توجہ رکھیے گا، میرے محبوب یاد کر، اس کا مطلب ہے یہ بات کہیں ماضی کی ہے، اور ماضی بھی کون سا ہے؟ یہ ابھی والا، یہ مسجد سے باہر والا، یا گلی والا، یا ڈسکا سٹاپ والا، یا سیالکوٹ والا، یہ اس لحاظ سے صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ کوئی بہت ہی پرانی بات ہے، یہ کوئی بہت ہی قرآن۔ اللہ تبارک محبوب یاد کر وہ وقت میثاق النبیین، جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، باری تعالیٰ تو نے نبیوں سے جب وعدہ لیا تھا، یہ بات تو یاد کروا رہا ہے اپنے محبوب کو، باری تعالیٰ بتا تو صحیح، کیا یہ ماضی کی جو بات یاد کروا رہا ہے تیرا محبوب تب تھا؟ کیونکہ وہ تو آیا ہی آخر پہ ہے، اور ختم نبوت کا تاج کس کے سر سجا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر۔ تو باری تعالیٰ کیا تیرا محبوب تب تھا؟ جواب آتا ہے تم تب کی باتیں کرتے ہو، میرا مصطفیٰ تو تب بھی تھا جب تب بھی نہیں تھا، جب تب بھی نہیں تھا، جب بھی نہیں تھا، زمینہ تھے زمانہ تھا، مکینہ تھے مکانہ تھا، عرش نہ تھے فرش نہ تھے، کرسی نہ تھے سجارے نہ تھے، ستارے نہ تھے بہاریں نہ تھی، خوشبوئیں نہ تھی، ملائکہ نہ تھے، جن و انس نہ تھے، لوح قلم نہ تھا، یا بنانے والا خدا تھا یا بننے والا نور مصطفیٰ تھا۔ حاضرین مکرم توجہ کیجئے گا، اللہ نے فرمایا محبوب یہ تو بڑی پرانی، جتنی مرضی پرانی بات ہو جائے، صدیاں بیت جائیں،
زمانے بیت جائیں، مگر سنو پوچھنے والوں، سوال پیدا کرنے والوں، محبوب کو جس زمانے میں بھی یاد کیا جائے، بظاہر بے شک آدم علیہ السلام کا ہی زمانہ ہو، بظاہر بے شک نوح علیہ السلام کا ہی زمانہ ہو، شیس علیہ السلام کا ہی زمانہ ہو، بظاہر وہ ان نبیوں کے زمانے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے زمانے ہو کر بھی حقیقت میں ہر نبی کا زمانہ زمانہ مصطفیٰ کے تابع ہے، کیونکہ ہر نبی کا زمانہ قید والا ہے، مقید ہے، محدود ہے۔ کسی کو کہا تو فلاں زمانے سے فلاں زمانے تک، تو فلاں سے فلاں زمانے تک، فلاں علاقے سے فلاں علاقے تک، فلاں تیری حد ہے، یہ تیری حد ہے، یہ تیری حد ہے۔ محبوب کو فرمایا مصطفیٰ تیری کوئی حد نہیں۔ میں علمی اور عقیدے کا نقطہ سمجھا جاؤں آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا۔ ہم پہ جب اعتراض کرتا ہے، میں ان پہ بھی تنقید نہیں کر رہا، ان پہ بھی، وہ بھی بھائی ہیں، صرف ان کی تصحیح کر رہا ہوں، سمجھا رہا اور ان کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں۔ وہ کیا کہ جب کہتے ہو کہ تم حضور کا اتنا ذکر کرتے ہو، اتنا کرتے ہو کہ معاذ اللہ خدا سے ہی آگے بڑھا دیتے، کیا معاذ اللہ خدا سے ہی بولی آگے بڑھا دیتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک خدا کا کوئی نہ کوئی حد ہے۔ آگے رہنا، جب وہ کہتے ہیں کہ خدا سے آگے بڑھا دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی حد مقرر کر رکھی ہے کہ جس سے زیادہ کر دیتے ہو، جس سے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر تو وہ کہیں کہ ہاں کوئی حد مقرر کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری توحید کمزور ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی توحید بولیے کمزور ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں خدا لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اگر وہ لامحدود ہے کوئی حد نہیں، تو ہم مصطفیٰ کا جتنا بھی ذکر کریں اور خدا سے تو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ خدا سے پھر آگے کیسے؟ جب وہ لامحدود ہے تو ہم جتنا مرضی ذکر کرتے ہیں کیسے؟ اب دھیان رہے، توجہ کیجئے گا، جو اگلی بات سمجھانا چاہتا وہ بڑی خاص ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو محدود، اور یہ بھی ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد بھی ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد بھی، پیر کے ادب کی بھی ایک حد ہے، پیر صاحب کے ادب کی بھی ایک، ماں باپ کے ادب کی بھی ایک حد ہے۔ وہ حد کیا ہے کہ بندہ حد ہی میں رہے، وہ حد کیا ہے کہ بندہ حد ہی میں رہے۔ ماں باپ کے ادب کی حد ہے کہ بندہ حد ہی میں رہے۔ ہر شے کے ادب کی اور محبت اور تعلق اور نسبت کی حد ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ حد کراس نہ کی جائے، کیونکہ ہر شے محدود ہے، ہر شے محدود ہے، ہر شے کی حد ہے کہ بندہ حد میں رہے۔ ہاں ہاں، مصطفیٰ کے ذکر، مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے ادب تعظیم کی بھی ایک حد ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ بندہ حد میں نہ رہے۔ ادھر بھی محبت و تعظیم کی حد ہے کہ بندہ حد میں، باقی ہر شے پہ وہ قید رہے۔ جب مصطفیٰ کے ذکر کی بات آئے صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدت اور محبت کی بات آئے تو اس پہ واجب ہے کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مصطفیٰ سے تعلق اور نسبت و محبت رکھے۔ حاضرین مکرم، اب توجہ کیجئے گا، اللہ نے فرمایا میثاق النبیین کہ میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا لما آتیتکم، جب میں تمہیں عطا کر دوں کتاب و حکمہ۔ بس یہاں میں اپنی بات ختم کرنے والا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ کئی بندے گھڑیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اگلی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو پھر ایک بات میری پلے باندھ لیں، دو چیزوں کی طرف آپ نے دھیان نہیں دینا، دو چیزوں کی طرف، ایک گھڑی کی طرف نہیں دھیان دینا، اور دوسرا جس کے پاس لنگر والے کمرے کی چابی ہے، دونوں کی طرف نہیں دیکھنا جب تک میں اپنی گفتگو ختم نہیں کرتا۔ جسمانی لنگر سے اگر رہ بھی جائیں تو پریشان نہ ہوا کریں، آپ کے ہر گھر میں پکتا ہے حضور کا لنگر۔ جسمانی لنگر سے جو محروم رہ گیا اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ یہ روحانی لنگر بانٹ رہا، روحانی لنگر۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، محبوب تو وہ بات یاد کر کہ میں وعدہ لے رہا تھا، اور وعدہ لیتے ہوئے میں نبیوں سے فرما رہا تھا لما آتیتکم، جب میں تمہیں عطا کر دوں کتاب و حکمہ، کتاب بھی اور
اونچا بولیے، کتاب بھی اور کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ اونچا بولیے، اونچا بولیے، کتنی؟ 2 چیزوں کا۔ اگر یہیں سے آپ کو تیسری بھی چیز بتاؤں تو پھر مانیں۔ یہی اب منہاج القرآن کا اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض بتانے لگا۔ پڑھتے تو سارے ہیں یہ قرآن اور یہ ساری آیتیں پڑھتے، اللہ نے یہاں 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ کیسے؟ ایک تو فرمایا نا تمہیں کتاب بھی دے دوں اور کتاب بھی دے دوں اور حکمت۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے ایک شے دی ہے، وہ کیا؟ وہ فرما رہا ہے میثاق النبیین، کہ یہ وعدہ میں نے نبیوں سے لیا۔ اس کا مطلب ہے نبوت پہلے دے رہا ہے، کتاب اور حکمت بعد میں دے رہا ہے۔ نبوت پہلے دے رہا ہے، کتاب اور حکمت، تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ فرمایا یہ تمہیں دے رہا ہوں کتاب اور حکمت، یہ لے کر جانا کتاب و حکمت، ثم توجہ ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا۔ اب یہ بھی توجہ طلب بات ہے، آپ جاء کا لفظ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اٹھا کے پڑھ لیں اور جس کا مرضی ترجمہ پڑھ لیں، جس کا مرضی، دیوبند کا پڑھ لے، اہل تشیع کا پڑھ لے، اہل حدیث کا پڑھ لے، اہل سنت کا پڑھ لے، جس کا مرضی ترجمہ اٹھا کے پڑھے، جاء کا ہر کسی نے معنی یہی بیان کیا ہے کہ رسول آئے گا۔ آنا معنی بیان کیا، آنا، اور اس پہ مفسرین نے لکھا ہے جاءکم سے مراد مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ جاءکم سے مراد حضور کا بولیے میلاد، یعنی حضور کی بعثت اور حضور کی ولادت کا، حضور کے میلاد کا تذکرہ۔ جیسے قرآن مجید کی 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک مقام پر سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہاری طرف اللہ کا رسول نور بن کے آیا۔ تو مولا کیا صرف نور بن کے آیا؟ فرمایا نور بن کے بھی آیا، نور لے کے بھی آیا۔ آ گیا وہ نور والا جس نور بن ایک یہاں بھی فرمایا جاءکم، ایک اور موقع پر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ وہ میرا محبوب آیا عزیز شان عزیز کے ساتھ، حریص شان حریص کے ساتھ، شان رؤوف کے ساتھ، شان رحیم کے ساتھ۔ میں تم ایک شان پہ روتے ہو، شان نورانیت پہ، میں تو یہاں شان عزیز بھی دے رہا ہوں، شان رؤوف بھی دے رہا ہوں، شان رحیم بھی دے رہا ہوں۔ تم ایک شان مصطفیٰ پہ تڑکا تمہیں لگا ہوا ہے، رولا ڈال رہے ہو، میں تو یہ شانے بھی دے رہا ہوں۔ اور قرآن میں سورہ احزاب اٹھائیے، وہاں فرمائے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میں تو شان شاہدیت کے ساتھ بھی بھیج رہا ہوں، مبشریت کے ساتھ بھی بھیج رہا ہوں، سراج بھی بنا رہا ہوں، داعی بھی بنا رہا ہوں۔ تم ایک شان پہ رگڑ رہے ہو، رولا ڈال رہے ہو۔ یہ دیکھو قرآن پورے کا پورا اٹھاؤ، یہ ہے ہی میرے مصطفیٰ کی شان۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا۔ اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں تو پھر میں ایک رسول کو تخلیق کروں گا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، تخلیق مصطفیٰ کی بات نہیں کی، ولادت مصطفیٰ کی بات۔ یہ دونوں میں فرق ہے، تخلیق اور شے ہے، ولادت اور شے ہے، بعثت اور شے ہے۔ ارے تخلیق تو تب سے ہے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ آگے چلتا ہوں تاکہ میرا وقت بچے۔ مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اب یہ بات بڑی دھیان والی ہے۔ فرمایا وہ میرا رسول آئے گا تو وہ تصدیق کرے گا۔ کس کی؟ وہ جو تمہیں دے رہا ہوں نا، اس کی تصدیق وہ کرے گا۔ ہائے 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 جو تمہیں دے رہا ہوں اس کی تصدیق میرا دے کون رہا ہے؟ اونچا بولے ذرا۔ اللہ دے رہا ہے، اللہ کے دینے کے بعد کسی کی تصدیق کی ضرورت رہتی ہے؟ مگر قربان جائے رب فرما رہا ہے بے شک نبوت بھی میں دے رہا ہوں، رسالت بھی دے رہا ہوں، کتاب بھی دے رہا ہوں، حکمت بھی دے رہا ہوں۔ اس سارا کچھ دینے کے باوجود ماں میرے مصطفیٰ کی تصدیق کی چلے گی۔ اور آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لتؤمنن، پھر تم پر واجب ہے، فرض ہے، لتؤمنن، ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا۔
ایمان ایک الگ مضمون ہے، اگر ادھر نکلا تو لمبا ہو جائے گا. والا تنصرنا یہ اہم معنی. اور یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں پتہ چلے گا، سوشل میڈیا کے ذریعے اس نوجوانوں کو یہ مغرب والی سائڈ سے قریب قریب آپ کے 2-2.5 گھنٹے کی مسافت پہ قریب قریب ایک ایسا چرخہ لگا ہوا ہے کہ جو نوجوانوں کے عقیدوں کو برباد کر رہا ہے. اب میں وہ بس اتنا ہی سمجھانا چاہتا تھا، اس سے آگے میں لفظ نہیں بول سکتا، میرا منصب نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آپ کے عقیدے بچ جائیں. آگے اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے والا تنصرن. اللہ نے فرمایا پھر میرے اس رسول کی مدد کرنا. کیا فرمایا؟ میرے اس رسول کی. یہ کس نے کہا ہے؟ اونچا بولیے. اللہ نے کہا ہے. کس کو کہا؟ نبیوں کو، انبیاء کو کہا. کس کے لیے کہا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا. کہنے والا خدا کہا نبیوں کو، کہا نبی کے لیے. اب ذرا توجہ کیجئے گا. اور کہا کیا کہ اس رسول کی مدد کرنا. گویا قرآن نے تصور دے دیا کہ اللہ کے علاوہ بھی مخلوق میں سے بھی کوئی مددگار ہو سکتا ہے. یہ تصور قرآن نے دیا. قرآن نے. اب مدد میرا مضمون نہیں ہے ورنہ میں اس پہ ڈھیروں آپ کو دلائل دیتا. توجہ، اللہ نے فرمایا والا تنصرنا، میرے اس رسول کی مدد کرنا. اب توجہ کیجیے، اللہ نے جنہیں کہا مقام اور مرتبے میں وہ بڑے ہیں یا آپ کے اور میرے محبوب بڑے ہیں؟ پریشان ہو گئے ہو؟ کھول کے بولو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، مقام اور مرتبہ اور عزت اور شان ان سے بڑی. مگر قربان جائیں رب کی تقسیم پہ بھی، جبکہ بڑے آقا جو جہاں کی ذات ہے، مگر مدد کا بڑے کو نہیں کہا کہ یہ جا رہا ہے تو ان رسولوں کی بھی مدد کرنا. بڑے کو نہیں کہا. آپ تو جہاں کبھی کسی چھوٹے کو نہیں کہیں گے وہ میری مدد کر، نہیں، بڑا ہی چھوٹے کی مدد کرے گا. مگر وہاں اللہ نے جو مقام و مرتبے میں آقا سے کم تھے انہیں کہا اس بڑی شان والے رسول کی مدد کرنا. اس کا مطلب، اس کا پتہ یہ قرآن کی آیت سے چلا کہ سوچیں کہ مقام اور مرتبے میں جو حضور سے بھی کم تھے ان کی شان کا یہ عالم ہے کہ مقام اور مرتبے میں ہیں کم، مگر مدد کا یہ عالم ہے کہ اپنے سے بھی بڑے کی کر رہے ہیں. سوچیں اگر ان کی مدد کا یہ عالم ہے تو جس رسول کی مدد کر رہے ہیں وہ مقام اور مرتبے میں بڑا ہے. اگر مقام و مرتبے میں جو چھوٹے ہیں ان کی مدد کا یہ عالم ہے، آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ کی مدد کا عالم کیا ہوگا؟ اب اللہ نے یہاں مضمون سمیٹا نہیں مگر میں سمیٹنے لگا. اللہ نے آگے بھی چلایا. آگے اللہ نے فرمایا قال اقررتم، قال تنصرن تک میثاق ہو چکا تھا، میثاق ختم ہو گیا تھا. لتؤمنن ولا تنصرن، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، میرا رسول آئے گا، وہ تصدیق کرے گا، تم ایمان لانا، مدد کرنا. بات ختم، چیپٹر کلوز نہیں کیا. اللہ نے چیپٹر کلوز نہیں کیا. آپ دیکھیے نا کہ فار ایگزامپل جیسے یہ علامہ قاری عزیز الرحمان صاحب، قاری عزیز الرحمان صاحب، میں ان کو کہوں نا کہ قاری صاحب اگلی دفعہ جب میں آپ کے پاس آؤں گا نا تو مہربانی فرمانا کہ میرا خطاب جلدی جلدی کروا دیں. صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، میرا خطاب جلدی جلدی شروع کروا دیں. یہ آخر جی ٹھیک ہے. انہیں گل وعدہ کر لیا یا نہیں؟ بولیے. تو جب انہوں نے وعدہ کر لیا ہے تو مجھے ضرورت تو نہیں ہے دوبارہ یہ کہوں کہ پکی گل ہے. یہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے وعدہ جو کر لیا تھا. اب آؤ قرآن کی آیت کی طرف. اللہ رب العزت نے وعدہ جو لے لیا تھا اللہ نے پھر بھی پوچھا کالا اقررتم. یہ جو ہے نا حمزہ، اس کو بولتے ہیں حمزہ استفہامیہ. اس کا مطلب سوال پوچھنا، کسی سے پوچھنا. ہاں اقرار کرتے ہو؟ اقررتم، ہاں تم اقرار کرتے ہو. اللہ نے پھر پوچھا، حالانکہ وعدہ لے چکا تھا، اب دوبارہ پکا کروا رہا ہے کہ اکھڑنا نا اس سے. تم اقرار کرتے ہو؟ ہم بھی نے بھی کہا قالوا اقررنا، ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا قالا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، بس گواہ ہو جاؤ، میں خدا بھی تمہارے ساتھ گواہ بن رہا ہوں. مضمون ختم ہونے لگا. وہ جملہ آپ کے ذہن میں ہے، وہ رحمت اور فضل جب آتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے؟
माहौल बनता है, पहले क्या होता है, माहौल बनता है। अब आ जाइए उस जुमले पे, बारी ताला ये जिस महबूब के लिए तू वादे ले रहा है उसने दुआ नहीं आखिर पे है, तू वादे पहले किस चीज के ले रहा है? वो फरमाता है मुझे खबर है उस रसूल के सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाना है, मगर उस रसूल के आने से पहले मैं इन 1.25 लाख को भेजकर कायनात वालों को बताना चाहता हूँ कि जब आम छोटी सी रहमत भेजता हूँ तो पहले माहौल बनाता हूँ। ये 1.25 लाख को जमा करके उस मुस्तफा की आमद से पहले माहौल बना रहा हूँ। उस मुस्तफा की आमद से पहले, ये तो रब ने इब्तिदा ही तब से कर दी थी जब इंसान के तसव्वुर में भी नहीं था। दुनिया में बड़े बड़े लोग जो भी आता है जिक्र के काबिल बनता है, मगर मुस्तफ़ा की ये शान है कि दुनिया में जो आता है वो जिक्र के काबिल तब बनता है जब पैदा होता है। जब पैदा होता है, अल्लाह ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शान अता फरमाई कि अभी पैदा नहीं भी हुए, आलम अरवा में, आलम मलाकूत में, हाहूत में, जबारूत में, हर जगह मुस्तफ़ा के तज़किरे, हुजूर के मिलाद और हुजूर की विलादत के तज़किरे। अब मैं अकीदा अपना बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये किसी को मेरी बात पसंद आए तो ले जे, ना आए तो खुदारा माफी मांगता हूँ, फतवा ना लगाना, मुझे वापस दे देना, मैं किसी और को सुना दूंगा। हकीकत में आना एक ने था, आना एक ने था, अल्लाह ने उस एक की खातिर पहले 1.25 लाख भेजा। वो 1.25 लाख का 1.25 लाख आके कहता रहा मिम्बादी 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 मिम्बादी, हर कोई कहता रहा, मगर जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो फरमाया 1.25 लाख ने आके मेरी आमद के लिए माहौल बनाया। हर कोई कहता रहा मिम्बादी मिम्बादी, सुन लो ला नबी आबादी, अब मेरे बाद और कोई नहीं आएगा। हाज़रीन मुकर्रम, आओ आपकी निस्बत उस रसूल से है। रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद तो सुन लिया, अज़मत व शान की बातें तो सुन ली, मगर आपसे एक सवाल करके जा रहा, शाह साहब की मौजूदगी में एक सवाल कर रहा, क्या हमें सिर्फ अल्लाह ने इसलिए भेजा था जाओ बस मिलाद करते रहो और ये तसव्वुर बना लो कि बस साल के बाद एक मिलाद कर लिया तो बेड़ा पार? अब मैं दूसरी तरफ आया हूँ तो सारे परेशान हो गए, लामा सब केड़े पासे कर गए, बस तुमने एक साल बाद मिलाद कर लिया तो बेड़ा पार। मिलाद का मकसद क्या था जबकि रसूल तो पहले ही मौजूद था? आओ बताता, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद और विलादत और बेसत का मकसद हकीकत में मुस्तफ़ा की सीरत उम्मत को अता करना। आज हम जितने मर्जी नारे लगाते रहे, जितने मर्जी इश्को मोहब्बत के दावे करते रहे, मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल और इश्क मुस्तफ़ा में जान भी जाए तो चली जाए, ये हो जाए फुला हो जाए, ये सब नारे खोखले हैं। अरे इन नारों की लाज रखनी है और इन्हें हकीकी अमली जामा पहनाना है तो इधर मुस्तफ़ा का मिलाद मनाओ, उधर मुस्तफ़ा की सीरत अपनाओ। इधर मैं जितने मर्जी बैठ के दर्स देता रहूं, जितने मर्जी कुरान की आयतें पढ़ता रहूं और खिताबात करता रहूं, और अगर मैं उधर नीचे उतर के किसी को गालियां देना शुरू कर दूं तो मुझे बताइए ये तो आका की सीरत और सुन्नत के खिलाफ है। बोलिए सारे, इसका मतलब है कि मैं मुनाफिक हूं? बोलिए, मैंने मिसाल इसीलिए अपनी दे दी है ताकि आप में से किसी की दी तो कोई बुरा मान जाएगा। इसका मतलब है कि मैं जाहिर में कुछ और था, बातिन में कुछ, और जिसका जाहिर और हो बातिन और हो वो क्या होता? ये मुनाफिक की अलामत और निशानी है, उसका जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। लोगों आओ, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी और तहरीक मिन्हाजुल कुरान की खिदमत को 40 साल से ज़ायद बीत गए। कभी वो आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस के जरिए, कभी वो बैरूने मुल्क 100 से ज़ायद ममालिक में इस्लामिक सेंटर बनाकर वहां बैठी हुई मुस्लिम कम्युनिटी और वहां शिफ्ट होने वाले हमारे पुराने पाकिस्तानी उनकी नस्लों के दीन को बचाने के लिए, उनके अकीदों की हिफाजत के लिए, उनके ईमान की
حفاظت کے لیے وہاں شیخ الاسلام بیٹھ کر ان کے لیے تربیتی، اخلاقی اور روحانی نشستیں کر کر کے ان میں مصطفیٰ کی سیرت و اخلاق کو کوٹ کوٹ کے بھر رہے۔ آؤ اگر چاہتے ہو کہ آقا کی سیرت کے ساتھ جڑ جائیں، آج اس دور میں ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہمارا منصب اور شعار نہیں، ہم تو مصطفیٰ کی ساری امت کو ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک قرآن کی بنیاد پر، ایک خدا کی بنیاد پر، رسول کی بنیاد پر ایک جگہ پر جمع ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو آج کے اس دور میں ایک پیمانہ بس دے کے بات چھوڑ رہا ہوں، ایک پیمانہ لے جاؤ، 5 چشمے جہاں سے آپ کو بہتے نظر آئیں سمجھو وہی حق ہے۔ 5 چشمے، کتنے؟ توحید کا چشمہ، رسالت کا چشمہ، حب اہل بیت کا چشمہ، تعظیم اور ادب صحابہ کا چشمہ، اور تعلق اور نسبت اولیاء کا چشمہ۔ ان میں سے کسی ایک میں بھی کہیں کمی کہیں نقص نظر آئے تو سمجھنا وہاں ڈنڈی لگ رہی۔ یہ 5 کے 5 چشمے، ان 5 چشموں کے گھوٹ پیے بغیر نظام نہیں چلے گا۔ آؤ اپنے دلوں کی کدورتیں مٹاؤ، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ، آقا کی امت بن کر ایک جگہ پر اتفاق اتحاد کے ساتھ رہو، آپس میں بھائی چارہ قائم کرو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھو، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاؤ، انما المؤمنون اخوہ کی عملی تفسیر بن جاؤ۔ میں بارے دیگر آج کے اس خوبصورت شاندار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کا محترم قاری عزیز الرحمان صاحب، محترم فواد نظامی صاحب، ان کی پوری ٹیم، مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ، اہلیان علاقہ، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات حضور کی ساری امت کو قرآن اور صاحب قرآن سے ان کا تعلق جوڑ دے۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی حضور شیخ الاسلام کا پیغام، یہی اس مسجد کی انتظامیہ کا پیغام، یہی سادات اکرام کا پیغام، قبلہ شاہ صاحب کا، یہی علماء کا پیغام۔ آؤ عشق سرکار کی شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ جی حاضرین مکرم، بس میں اب چونکہ اپنی گفتگو وائنڈ اپ کر چکا ہوں مگر پھر بھی انکار نہیں کرتا، بس اس کو یوں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، یہ جو ہم نے لباس ظاہری جبہ کبہ پہن رکھے ہیں یا سیاسی اور مذہبی وابستگیاں ہیں نا ظاہری طور پہ، یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، یہ سارے رنگ اتر جائیں گے۔ بولیے سارے رنگ ایک ہی بچے گا، اور برانو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا رنگ ہے، حضور کے عشق اور محبت کا رنگ ہے۔ اور اسی کا تذکرہ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، کچا رنگ